حصہ چھپائے اور ایک دوسرے میں کیا. شاہ صاحب نے دوسرا کام یہ کیا کہ جب وہ حدیث شریف پڑھاتے تھے تو جو کتاب ان کے سامنے ہوتی تھی اس کی بہت باریکی سے وہ تصحیح کیا کرتے تھے. ایسی 3 کتابوں کو مجھے شاہ صاحب نے سنن نسائی کی تصحیح کی تھی. اس پر کہیں حواشی بھی نہیں تھے. اس نسخے کو حضرت شاہ محمد اسحاق نے شائع کرا دیا تھا ہندوستان میں جب سے سن 1256 1840 کو نسخہ میرے پاس بھی ہے اور الحمد للہ تعالیٰ وہ نسخہ میں نے آج ہی دیکھا آپ کے یہاں ترجمے والی مسجد میں بھی ہے جس نے منشی جمال الدین صاحب نے پڑھایا. منشی جمال الدین بطانوی جو یہاں کے پہلے مدارالمعاد تھے اور بہت بڑے محدث تھے اور شاہ عبدالعزیز کے شاگرد بھی تھے. ان کے ہاں قرآن کا درس اور ان کے ہاں حدیث کا درس ان کی زندگی کے ہر دن ہوا. خیر ایک تو رسائل شریف کی انہوں نے تصحیح کی, ایک تصحیح انہوں نے کی تھی سنن ترمذی کی, وہ نسخہ لندن میں ہے لکھنؤ, اور ایک تصحیح کی تھی انہوں نے ابو داؤد کی. اس کے بارے میں مولانا نذیر حسین محدث سے لکھا ہے کہ وہ نسخہ میرے پاس تھا 1857 میں دل رہا ہے. اس کے علاوہ شاہ صاحب کی افادات ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ تعالیٰ بخاری شریف کا وہ نسخہ موجود ہے جس میں مفتی لاہق وقت نے شاہ عبدالعزیز سے پڑھا تھا. اور اس کے علاوہ شاہ عبدالعزیز کے جو کام ہے حدیث پر وہ عجیب طرح کے ہیں. ایک کتاب تو ان کی مستعار المحدثین ہے, آپ حضرات نے دیکھی ہوگی. اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو امت کے اہم محدثین ہیں جن کی ایسی تصانیف ہیں جن سے ہمارے عام طلبہ کو, عام علماء کو واسطہ پڑتا ہے, اس کی ضرورت ہوتی ہے, تو انہوں نے ان سب کے حالات لکھے. اور خوش حالات نہیں بلکہ اس میں بڑی بڑی دلچسپ معلومات ہیں, بڑی بڑی اہم چیزیں ہیں. وہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے, یعنی اسے پڑھ کر مزہ آتا ہے. اور دوسری کتاب ان کی با یہ کو حفظہ للناظر ہے کہ حدیث کی تعلیم کے لیے کیا باتیں جاننا ضروری ہے. اسے مجھے کہتے ہیں کہ دریا میں وہ کوزے میں غلط کرنا, وہ تمام پیسوں کو انہوں نے سارے مرتب کر دیا. اور تیسری کتاب ان کی کیا ہے, ہمارے جن کو حضور ناظر ہے. ایک کتاب کی جو اور بھی ہے, کیا ہے نام بھول رہا ہوں, جی اجالے نافع. اجالے نافع ہے, وہ بھی عجیب چیز ہے. اجالے نافع میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بات یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑی بڑی باتیں کہ یہ فلاں لفظ ہے, یہ فلاں لفظ یہ زیر کے ساتھ ہے, یہ فلاں لفظ یہ پیش کے ساتھ, یہ لفظ حدیث کی کتابوں میں 3 جگہ آیا. فلاں کتاب میں جب آئے گا تو آپ اسے ضمے سے پڑھیں گے, اور فلاں کتاب میں جب آئے گا تو آپ اس کو فتح سے پڑھیں گے. تمام کتابوں کو انہوں نے اس رسالے میں جوہر نکال دیا ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز کی 82 سال کی عمر میں 7 شوال 1239 6 جون 1824 کی دہلی میں وفات ہوئی. حضرت شاہ عبدالعزیز کے بعد 7 ایک شاہ رشیدالدین تھے اور دوسرے حضرت شاہ عبدالقادر. حضرت شاہ عبدالقادر کا کارنامہ ان کی حدیث میں تو کوئی بڑی چیز یاد ہے نہیں, جہاں تک مجھے معلوم ہے. اب تک ان کی حدیث شریف میں کوئی چیز نہیں ملی, لیکن شاہ عبدالقادر کا جو کارنامہ ہے وہ تو سب پر بھاری ہے. ان کا کارنامہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے, وہ ہے قرآن جو 1205 میں مکمل ہوا تھا. اور شاہ عبدالقادر نے خواب دیکھا, انہوں نے خواب بھی دیکھا کہ مجھ پر قرآن نازل ہو رہا ہے. شاہ عبدالعزیز کے پاس گئے, جنہوں نے خواب دیکھا, فرمایا کہ میرا قرآن تو نازل ہو چکا جس پر نازل ہو رہا تھا,
وہ تو دوبارہ نازل ہونے سے رہا، لیکن تم قرآن کی کوئی ایسی خدمت کرو گے جو نہ پہلوں میں سے کسی سے ہوئی نہ بعد والوں میں سے کسی سے ہوئی۔ چنانچہ مولانا قرآن شریف میں ترجمہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اردو میں قرآن کریم کے 100 سے زیادہ مکمل ترجمے موجود ہیں، 100 سے زیادہ، اور کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو شاہ عبد القادری کے ترجمے سے استفادہ نہ کرتا ہو، ممکن نہیں۔ آپ قرآن پر کوئی کام کریں اور موضوع قرآن ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کے شاہ عبد القادری کے ترجمے سے استفادہ۔ اور علامہ سید سلیمان ندوی اور مولانا ابوالحسن علی ندوی دونوں بات کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ شاہ عبد القادر بلاغت قرآن میں، فہم قرآن میں زمخشری جیسے سے بہت آگے ہیں کہ وہ بات ان کی نظر وہاں جاتی ہے جہاں متقدمین میں سے بھی کسی کی نہیں۔ لیکن اب ہمارے یہاں موضوع قرآن کا پڑھنے کا معمول ختم ہو گیا، اور یہ بات بھی ہے کہ اس کی جو مجموعہ مستحب میں غلطی بھی بہت ہو گئی، 200 سال میں اس کے چلتے ہوئے 1240 میں چھپا تھا پہلی مرتبہ، یہ 1400 ہے، 200 سال کا سینکڑوں مرتبہ چھپا ہے، شیخ سے بھی آگے چھپا 12۔ انہی کے بعد خاندان ولی اللہ کا جو نام باقی رہا وہ حضرت شاہ محمد اسحاق سے ہے۔ حضرت شاہ محمد اسحاق شاہ عبدالعزیز کے نواز ہے۔ شاہ محمد اسحاق کے والد کا نام محمد افضل ہے، یہ سوری پت کے رہنے والے ہیں اور یہ سادات کا خاندان ہے، اور سب کچھ انہوں نے حضرت شاہ عبدالعزیز سے پڑھا، اور شاہ عبدالعزیز نے اپنی زندگی ہی میں ان کو اپنا جانشین بنا دیا تھا، اور ان کے لیے الگ سے ایک مدرسہ بھی بنا دیا تھا۔ وہ مدرسہ بھی زندگی میں اب تک موجود ہے، اس کے امکانات موجود ہیں۔ شاہ محمد اسحاق کا فیض تو ایسا ہوا کہ جیسا بارش برستی ہو، پوری ہندوستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو ان کے دائرے تعلیم سے باہر کرتا، کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے، کوئی ہو، کوئی بریلی ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کچھ بھی ہو، شاہ صاحب کا شاگرد۔ اور شاہ محمد اسحاق نے پوری زندگی بس حدیث کا کر دیا، وہ دوسرے علوم عام طور پر نہیں پڑھتا۔ شاہ محمد اسحاق کے بھی بہت شاگرد ہیں اور بہت بڑے بڑے شاگرد ایسے کہ انہوں نے اس ملک کو علم سے بھر دیا، حدیث سے، کی خدمت سے مالا مال کر۔ شاہ محمد اسحاق کا ایک بہت بڑا کارنامہ مشکات کا اردو ترجمہ۔ آپ حضرات سب جانتے دیکھتے پڑھتے ہوں گے کہ مشکات کی اردو شرح ہے جس کا نام مظاہر حق ہے۔ یہ شرح یوں کہنا چاہیے، اور اس میں لکھا نہیں شروع کہ یہ شاہ محمد اسحاق نے جو ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا، نواب قطب نے گویا اس کو سامنے رکھ کر اس کی شرح کیے مظاہر حق۔ ہم نے اپنے بڑے سے سنا ہے، ہمارے والد صاحب بھی کہتے تھے، ان سے زیادہ شیخ زکریا کہا کرتے تھے، یوں کہا کرتے تھے کہ اس کتاب میں بڑی برکت ہے، حدیث کی کوئی چیز ہٹکانی ہو تو اس کو دیکھا کرو۔ تو مظاہر حق گویا شاہ محمد اسحاق کا کارنامہ ہے۔ اور شاہ محمد اسحاق کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ جو جس چیز کو آپ بدعت کہتے ہیں آج کل، یا جس کو بریلویت کہتے ہیں، اس کا آغاز شاہ محمد اسحاق کے سامنے ہم جاتے ہیں۔ شاہ محمد اسحاق اس کے سامنے بیٹھ کر کھڑے ہوئے، اس کے لیے انہوں نے مسائل اربعین لکھی، اس کے لیے بیت مسائل لکھی، اور اس موضوع پر اور کتابیں لکھی اور فتاوی جاری کیے، اور ان کے شاگردوں نے اس کے لیے بہت بڑی اور کثیر جدوجہد کی۔ اور شاہ محمد اسحاق کے جو شاگرد ہیں، انہوں نے جو حدیث کی خدمت کی ہے وہ تو بہت لمبی داستان ہے حضرات،
اب میں کیا عرض کروں، یہ پچھلے 200 سال کی تاریخ کی اگر بیان کیا ہے اس کے لیے بھی کئی مجلسیں چاہیے. ایک چھوٹی سی مجلس میں ان سب کا احاطہ بہت مشکل ہے. میں بہت مختصر کرتے ہوئے تو بہت لمبی باتیں ہیں جو لکھی ہوئی ہے. شاہ محمد اسحاق کے چند شاگردوں کا تذکرہ کر دیا. شاہ محمد اسحاق کی تو بہت شاگرد ہیں، سینکڑوں ہیں، لیکن 5 شاگرد غیر معمولی اور بہت ممتاز ہے، جس میں ایک بہت بڑا نام ہے. ابھی میں نے آپ نے سنا نواب قطب الدین صاحب. نواب قطب الدین صاحب حضرت شاہ محمد اسحاق کے گویا دست راست تھے. شاہ محمد اسحاق کی زندگی میں وہ تقریباً 15-16 سال شاہ صاحب کے ساتھ رہے، جن کا شاہ صاحب کے سب کام، ان کے فتاویٰ، ان کی تحریرات سب وہی لکھتے تھے. اور شاہ صاحب کے جانے کے بعد دلی میں شاہ صاحب کے عمل جارحی ہوئی تھی. نواب قطب الدین کا مظاہر حق کے علاوہ میرا خیال سے 20-22 کتابیں اور ہیں. میں نے ان پر بہت دن پہلے کچھ لکھا تھا مگر چھپا رہی. نواب شاہ محمد اسحاق کے اور شاہ عبدالعزیز کے ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ مشترک شاگرد، غیر معمولی شاگرد کہ شاید ان کے مرتبے پر کوئی اور پہنچ چاہیے، وہ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہیں. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی دلی آئے تھے 1208 میں. شاہ عبدالعزیز کا خاص زور کا زمانہ تھا. انہوں نے شاہ صاحب سے پڑھا، مسلسل ولیت پڑھی اور کتابوں کی اجازت دی، اور شاہ صاحب نے کہا کہ تم میرے پاس رہ جاؤ، میں تمہیں سب کتابیں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا میری والدہ ضعیف ہیں اور انہوں نے مجھے بہت تھوڑے وقت کی اجازت دی تھی، اس لیے میں واپسی چاہتا ہوں. شاہ صاحب نے اجازت بھی دی تھی. اور پھر بعد میں وہ آئے اور پھر انہوں نے حدیث کی تمام کتابیں شاہ محمد اسحاق صاحب سے پڑھی. تو اس وقت حدیث کا جو سب سے عالی سلسلہ ہے وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ذریعے سے ہے. فضل الرحمان شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے صاحب ہندوستان میں میرے خیال سے 20 حضرات ہیں جن کو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے اجازت. ان میں سے ایک مفتی عزیز الرحمان صاحب تھے، آپ سب جانتے ہوں گے، دارالعلوم کے صدر مفتی تھے، ان کو مولانا فضل الرحمان سے اجازت تھی. ایک مولانا محمد علی مندیری تھے، ندوۃ العلماء کے بانی، ان کو مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے اجازت تھی. اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں. ایک مولانا علاؤالدین صاحب کے بھولت میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے بارہا، ان کو بھی مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے اجازت تھی اور ان سے ہمارے والد صاحب کو تھی. اسی لیے ہمارے والد صاحب کا سلسلہ اجازت سند اس پورے برصغیر میں سب سے عالی تھا. مولانا علاؤالدین، فضل الرحمان، شاہ عبدالعزیز کے ساتھ. شاہ محمد اسحاق کے ایک اور ایسے شاگرد قاری عبدالرحمان صاحب پانی پتی سے. قاری عبدالرحمان صاحب پانی پتی نے ایک لمبا عرصہ شاہ محمد اسحاق کی خدمت میں گزارا، اور جب شاہ محمد اسحاق نے سن 1258 میں ہندوستان سے ہجرت کی تو اس وقت شاہ مولانا قاری عبدالرحمان پانی پتی کے ساتھ گئے. اور اس کے تھوڑے دن بعد جیسا کہ شاہ محمد اسحاق نے کہا تھا، حضرت مولانا احمد علی محدث شہادتپوری کے مکہ مکرمہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کر شاہ محمد اسحاق سے حدیث شریف پڑھی. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شاہ صاحب کے شاگرد ہیں، فلاں شاہ صاحب کے شاگرد ایسے ہوتے ہیں جیسے مولانا احمد علی. حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری جیسا شاہ اسحاق کا کوئی شاگرد نہیں ہے. جو شاہ اسحاق نے جو ان کو سند دی، اس سند میں شاہ صاحب نے 22 کتابوں کی شرح کی ہے کہ انہوں نے یہ 22 کتابیں مجھ سے قراءتن و سماعتن پڑھی ہیں. کوئی اور استاد آج کے دن تک معلوم نہیں جس کو شاہ صاحب کی کتابیں پڑھی. اور مولانا احمد علی محدث سہارنپوری جب ہندوستان آنے لگے
تو شاہ محمد اسحاق نے ان کو وصیت کی تھی کہ ہندوستان جا کر حدیث کی کتابوں کی خدمت میں اپنی زندگی گزارنا، اور انہوں نے اس خدمت کو، اس وصیت کو ایسا یاد رکھا کہ وہ کام کیا ہے مولانا احمد علی نے، کہ میں جہاں تک جانتا ہوں اس پر صحیح میں کسی نے نہیں کیا جڑا کر، کسی نے بھی نہیں کیا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب نے سب سے پہلے بخاری شریف کی تصحیح پر توجہ، بخاری شریف کی جتنی روایت ہے، بخاری شریف کے جتنے نسخے ان کے سامنے ہیں، بخاری کے حاشیے میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے، آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، پڑھنے بھی نہیں، ایک جگہ میں نے سطور میں لکھا ہے کہ اس وقت بخاری کے 10 نسخے میرے سامنے ہیں، 10 نسخے متن بخاری کے، ایک ایک حرف کا اس طرح مقابلہ کیا، بخاری کا متن مرتب کیا اور اس کی تمام روایتیں حاشیے پر آپ لوگ دیکھتے ہوئے جمع کی، اور پھر بخاری پر حاشیہ لکھا، اور حاشیہ بھی ایسا ہے کہ جو بخاری شریف کی تمام شروحات سے مستغنی کرنے والا ہے۔ مولانا احمد علی کا کمال یہ ہے جو شاید کسی کو نصیب بھی ہو، خدا کی دین کی بات ہے، کہ بخاری کے جتنے حاشیے ہیں، جتنی شروحات ہے، وہ کوئی بھی ہے، حافظ ہے اور کرمانی ہے، قسطلانی ہے، عینی ہے اور متقدمین ہے، متاثرین ہے، سب کے سامنے وہ سب کو دیکھتے ہیں، اور جہاں جو بحث بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اس کی تلخیص اور تحاشی میں لکھتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا یونس صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ان کا کام ہے حضرت مولانا احمد علی کا، یہ جو تلخیص کرتے ہیں، یہ کسی کو بس کی بات ہے۔ یوں کہتے تھے کہ محدثین میں شاید 3 یا 4 آدمی ایسے ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، 3 یا 4، وہ حافظ کو بھی ایسا نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو مولانا کا حصہ تھا۔ حضرت مولانا احمد علی کی بخاری شریف کی تصحیح کی آپ لوگوں نے دیکھا، پڑھا ہوگا، اس پر ایک بہت مفصل مقدمہ لکھا جو 30-32 صفحے کا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی طرح ترمذی کی تصحیح کی، اس پر مفصل حاشیہ لکھا، پھر انہوں نے صحیح مسلم کے ساتھ نبوی شائع کی۔ ہمارے ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں جتنے نسخے مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں صحیح مسلم کے، اس سب میں نبوی سب رہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے مولانا احمد علی صاحب نے شائع کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے ابو داؤد شائع کی، ابن ماجہ شائع کی، نسائی چونکہ شاید 7 سال شائع کر چکے تو اس کو شائع نہیں کیا، تمام کتابیں انہوں نے شائع کی، اور پتہ نہیں میری اب تک سمجھ نہیں آیا میرے بھائیوں کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں۔ جلالین کی تصحیح کی، اس کو شائع کی، مشکات پر حاشیہ لکھا، اس کو شائع کیا، اور تقریب تہذیب کی تحقیق کی، اس کو شائع کیا، قسطلانی کی تصحیح کی، اس کو شائع کیا۔ میں نے جو کتابیں جب تک دیکھی